شب برات، جسے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں گناہوں سے معافی اور تقدیر کے فیصلے والی رات مانی جاتی ہے۔ اس رات سے جڑے اہم واقعات آج ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ آخری تک جڑے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ اسلام میں بہت فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مہینہ فرمایا ہے۔ اس مہینے میں کافی بڑے اور تاریخی ہسٹوریکل واقعات پیش آئے۔ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ 15 شعبان 2 ہجری کو پیش آیا۔ تحویل قبلہ قبلہ کا بدلنا اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور امتحانی موڑ تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس جروسلم کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، مگر حضور کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز کے دوران یا دعا میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے۔ قرآن سورہ البقرہ آیت 144 میں اس کا ذکر ہے۔ تاریخ 15 شعبان 2 ہجری۔ مقام مدینہ کی ایک مسجد جسے آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ نماز حضور ظہر، کچھ روایات کے مطابق عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت ہو چکی تھی کہ نماز ہی کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، پس پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ حکم ملتے ہی حضور نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ 180 ڈگریز پھیر لیا۔ تمام صحابہ نے بھی بغیر کسی سوال کے فوراً آپ کی پیروی کی۔ تحویل قبلہ صرف ایک رخ کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ مومنین اور منافقین کے درمیان فرق کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ یہودی اور منافقین، انہوں نے اعتراض کیا کہ انہیں کیا ہوا کہ اپنا پرانا قبلہ چھوڑ دیا۔ سچے مومنین، انہوں نے کہا کہ ہم ہر اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قبلہ کی تبدیلی اس لیے کی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہے۔ اسلامک ریلیف پر مزید پڑھیں۔ مسجد قبلتین کی اہمیت۔ وہ مسجد جہاں یہ واقعہ ہوا آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ قبلتین کا مطلب ہے 2 قبلوں والی مسجد، کیونکہ یہاں ایک ہی نماز 2 مختلف قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی۔ غزوہ بنو مستلق، جسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جو شعبان 5 ہجری، کچھ روایات کے مطابق 6 ہجری میں پیش آیا۔ بنو مستلق قبیلہ، جو کہ قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی، مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کا سردار حارث بن ابی درار نے دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے تحقیق کے بعد ایک لشکر لے کر ان کی طرف کوچ کیا۔ یہ جنگ مریسی نام کے ایک چشمے واٹر سپرنگ پر ہوئی، جو قدید کے علاقے میں سمندر کے قریب تھا، اسی لیے اسے غزوہ مریسی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر کے دشمن کو حیران کر دیا۔ دشمن کے 10 آدمی مارے گئے اور باقی سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ تقریباً 600 قیدی ہاتھ آئے اور بہت زیادہ مال غنیمت مویشی حاصل ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک صحابی غلطی سے شہید ہوئے۔ اس جنگ کے قیدیوں میں سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آزادی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی برکت سے صحابہ کرام نے یہ کہہ کر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ قبیلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے۔ اس طرح یہ قبیلہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس غزوہ کے سفر کے دوران منافقین نے 2 بڑے فتنے کھڑے کیے۔ پہلا، انصار اور مہاجرین کے درمیان اختلاف۔ دوسرا، واقعہ افق، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت۔ آئیے پہلے ہم انصار اور مہاجرین کے درمیان اختلاف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم واقعہ افق کے طرف جائیں گے۔ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ دراصل عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ جنگ بنو مستلق کے بعد مسلمان مریسی نام کے چشمے واٹر سپرنگ پر رکے ہوئے تھے۔
پانی بھرنے کے دوران 2 لوگوں کے درمیان معمولی تکرار ہوئی۔ جہجہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے ملازم اور ایک مہاجر تھے، سنان بن وبر رضی اللہ عنہ جو ایک انصاری تھے۔ پانی لینے کے دوران ایک نے دوسرے کو دھکا دیا، جس پر بات بڑھ گئی۔ جہجہ نے پکارا اے مہاجرین اور سنان نے پکارا اے انصار۔ دونوں طرف کے لوگ جمع ہونے لگے اور تلواریں نکلنے کی نوبت آ گئی۔ منافق عبداللہ بن ابی جو پہلے ہی مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے انصار کو بھڑکاتے ہوئے کہا کہ تم نے ان مہاجرین کو اپنے شہر میں جگہ دی، اپنا مال بانٹا، اور اب یہ تمہیں سے لڑ رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والا یعنی وہ خود ذلیل کو یعنی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دے گا۔ سورہ المنافقون آیت 8۔ اس نے انصار سے یہ بھی کہا کہ اب ان مہاجرین پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ بکھر جائیں۔ ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سن لیں اور فوراً حضور کو خبر دی۔ جب عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا تو وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شروع میں لوگ زید بن ارقم کو غلط سمجھنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد سورہ المنافقون نازل ہوئی، جس نے عبداللہ بن ابی کے جھوٹ کو فاش کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کی سچائی پر مہر لگا دی۔ حضور نے دیکھا کہ جذبات بھڑک رہے ہیں تو آپ نے ایک انوکھی حکمت اپنائی۔ آپ نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا، حالانکہ وہ وقت سفر کا نہیں تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو پورا دن اور پوری رات مسلسل چلایا، یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے۔ جب اگلے دن دھوپ تیز ہوئی اور قافلہ رکا تو لوگ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بیٹھتے ہی سو گئے۔ اس طرح دشمنی اور باتوں کا وقت ہی نہیں ملا اور فتنہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ منافقین ہر وقت مسلمانوں کی اتحاد کو توڑنے کی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عزت صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، منافقوں کے لیے نہیں۔ آئیے اب ہم واقعہ افک کا مکمل واقعہ جانتے ہیں۔ واقعہ افک اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی صبر آزما اور اہم واقعہ ہے، جس میں منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر جھوٹی تہمت لگائی۔ جنگ بنو مستلق سے واپسی پر قافلہ مدینہ کے قریب رکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے قافلہ سے تھوڑا دور گئیں۔ واپسی پر انہیں احساس ہوا کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے دوبارہ گئیں، لیکن جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ وجہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن بہت کم تھا، اس لیے ان کا کجاوا یعنی پیلنکن اٹھانے والوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ اندر نہیں ہے۔ انتظار: انہوں نے وہیں بیٹھ کر انتظار کیا کہ جب لوگ انہیں نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے، اور اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی قافلہ کے پیچھے رہ کر گری ہوئی چیزیں اٹھانے کی تھی۔ انہوں نے جب ایک سایہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنی اونٹنی بٹھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر سوار کر کے پیدل قافلہ کی طرف نکل پڑے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر قافلہ تک پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اسے ایک موقع سمجھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے تہمت لگا دی۔ یہ افواہ مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مدینہ پہنچتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار ہو گئیں اور تقریباً 1 مہینے تک انہیں اس افواہ کا علم نہیں تھا، مگر انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ جب انہیں مصطح بن اساسہ کی والدہ سے حقیقت معلوم ہوئی تو ان کا برا حال ہو گیا اور وہ رو رو کر اپنے والدین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں۔ حضور نے اس بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اپنی رائے دی، مگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بالآخر 1 مہینے بعد اللہ نے سورہ نور کی 10 سے 20 آیتات نازل فرمائیں۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی، تہمت لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا۔ فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 11 سے 20 پر مزید دیکھیں۔
وہی کے بعد جھوٹ ثابت ہو گیا۔ تہمت پھیلانے والے 3 لوگ مستاح بن اساسا، حسان بن ثابت اور حمنا بنت جہش کو 80 کوڑوں یعنی لیشز کی سزا دی گئی۔ عبداللہ بن ابی نے چالاکی سے کام لیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا، مگر دنیا میں ذلیل و خوار ہوا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو سبق ملا کہ کسی کی عزت پر بغیر ثبوت کے بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے اب ہم ایک اور واقعہ تیمم کے نزول کی طرف چلتے ہیں۔ تیمم کا حکم بھی غزوہ بنو مستلق 5 ہجری کے سفر کے دوران نازل ہوا۔ اس کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک ہار کے گم ہونے سے جڑا ہے۔ غزوہ سے واپسی پر ایک مقام پر قافلہ رکا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار نیکلس دوبارہ گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کو وہیں روک دیا تاکہ ہار تلاش کیا جا سکے۔ جس جگہ قافلہ رکا تھا وہاں پانی موجود نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی بچا تھا۔ فجر کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا اور لوگ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے قافلہ کو ایسی جگہ روک دیا ہے جہاں پانی ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور سختی سے سمجھایا کہ ان کی وجہ سے پورا لشکر پریشان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو لیب پر سر رکھ کر سو رہے تھے، اس لیے میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ جب صبح ہوئی اور نماز کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نازل فرمائی جس میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم یعنی پاک مٹی سے مسح کا حکم دیا گیا، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سورہ المائدہ آیت 6۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو مسلمانوں کی مشکل آسان ہو گئی۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے بلکہ تمہاری وجہ سے پہلے بھی مسلمانوں کو بہت فائدے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ پورا واقعہ درج ہے۔ 6۔ تیمم کا طریقہ۔ تیمم میں 2 فرائض ہیں: نیت کرنا، دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر پھیرنا، دوبارہ ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں بازوؤں یعنی آرمز پر کوہنیوں سمیت پھیرنا۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ اسلام ایک آسان دین ہے جو مشکل وقت میں راستہ نکالتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی شعبان کے مہینے میں ہوئی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس موقع پر کچھ نہایت مخصوص اور معجزاتی واقعات پیش آئے۔ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا سلام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے۔ روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام جنت سے آپ کے لیے جنتی لباس بھی لے کر آئے تھے۔ فطرس فرشتے کا واقعہ، دی میریکل آف فطرس، یہ اس دن کا سب سے مشہور واقعہ ہے۔ ایک فرشتہ جس کا نام فطرس تھا کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کے عتاب یعنی ڈسپلیجر میں تھا اور اس کے پر جل گئے تھے۔ وہ ایک جزیرے پر اکیلا رہتا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر فرشتے مبارکباد دینے جا رہے تھے تو فطرس بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بدن کو اس بچے کے جھولے سے رگڑو۔ جیسے ہی فطرس نے اپنا بدن امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا یعنی ٹچ کیا، اس کے پر دوبارہ نکل آئے اور وہ باعزت آسمان پر چلا گیا۔ اس لیے فطرس کو عتیق الحسین یعنی حسین کا آزاد کردہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آذان اور دعا۔ پیدائش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور ان کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولادت کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کی مٹی بھی پیش کی اور بتایا کہ یہ بچہ ایک دن پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی آپ کی ولادت پر خوشی بھی تھی اور مستقبل کی شہادت کا غم بھی۔ آپ کی غذا۔
کہا جاتا ہے کہ کئی بار حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس دودھ کی کمی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دے دیتے تھے، جسے چوس کر وہ سیراب ہو جاتے تھے۔ شعبان کا مہینہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اسلام کی جن عظیم ہستیوں کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی، حضرت عباس بن علی علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین علیہ السلام کے گھر حضرت عباس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اور کربلا کا علمدار کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 5 شعبان 28 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور چوتھے امام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا اصل نام علی بن الحسین ہے اور آپ کو سجاد کے لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام 11 شعبان 33 ہجری کچھ روایات کے مطابق کو امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی شکل و صورت اور گفتگو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ اس دن کو یوم جوان یعنی یوتھ ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو آخری امام اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والی ہستی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ رات شب برات کے ساتھ ساتھ ان کی پیدائش کی وجہ سے بھی انتہائی مبارک مانی جاتی ہے۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام 7 شعبان بعض روایات کے مطابق امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے کی 7 تاریخ کو ہوئی تھی، جو کربلا کے ایک اور نوجوان شہید ہیں۔ شعبان 4 ہجری میں حضور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ احد کی جنگ کے زخموں کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی انتہائی عقل مند اور دنیا بھر کی عورتوں کے لیے مثالی خاتون مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بعد میں کربلا کے واقعات کی خبر بھی مدینہ میں سب سے پہلے دی تھی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق شعبان ہی وہ مہینہ تھا جب جناتوں کا ایک گروپ نصیبین سے آیا اور انہوں نے حضور سے قرآن سنا اور ایمان لائے۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ الجن میں بھی ہے۔ صدقہ فطر کا حکم۔ روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ 2 ہجری شعبان میں ہی صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کرنے کا حکم بھی نازل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ شعبان رمضان کا دروازہ ہے۔ بزرگان دین شعبان کو رمضان کی تیاری کا مہینہ کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام کثرت سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے اور اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب لوگ رمضان کے روزے سکون سے رکھ سکیں۔ شب برات کیا ہے؟ شب رات، برات نجات یا چھٹکارا یا بخشش، یعنی گناہوں سے نجات اور مغفرت کی رات۔ یہ شعبان کی 15ویں رات 14 سے 15 کی رات ہوتی ہے۔ اسے لیلۃ البرات، لیلۃ النصف من شعبان، رات مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ نام سے شب برات کا لفظ قرآن میں نہیں، لیکن کچھ مفسرین نے اس آیت کو اس رات سے ریلیٹ کیا۔ سورہ دخان 44 3 سے 4۔ اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہاں لیلۃ القدر مراد ہے، کچھ کہتے ہیں شب برات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، پھر لیلۃ القدر میں فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ دونوں رائے ملتی ہیں، لیکن مغفرت والی رات ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث: اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ یعنی بے حساب مغفرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، بعد میں جنت البقیع میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات عبادت کی اور قبرستان تشریف لے گئے۔ علماء کے مطابق اس رات
गुनाह माफ होते हैं, किस्मत का सालाना रिकॉर्ड तय होता है, रिज्क, मौत, पैदाइश के फैसले लिखे जाते हैं, दुआ कबूल होती है, रहमत बरसती है। मगर कुछ लोगों को मगफिरत नहीं मिलती। हदीस के मुताबिक मुशरिक, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, शराबी, वालिदैन का नाफरमान, जिना और गुनाह पर मुसिर रहने वाला, यानी दिल साफ करना सबसे ज़रूरी है। शब बरात की इबादत का तरीक़ा क्या करना चाहिए? सिंपल और सुन्नत तरीक़ा: नफिल नमाज, तहज्जुद, नफिल, क़ज़ा नमाज, तस्बीह नमाज, कुरान तिलावत, ज़िक्र और दुरूद, तौबा और इस्तिग़फ़ार, दिल से रोकर या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, दुआ अपने लिए, वालिदैन के लिए, उम्मत के लिए। कब्रिस्तान जाना जायज़। फातिहा, दुआ, मग़फ़िरत की दुआ। शब बरात का असल पैगाम: ये सिर्फ रात नहीं, ये लाइफ रीसेट बटन है। सोचिए, अगर आज आखिरी रात हो, अगर आज तकदीर लिख दी जाए, तो हसद छोड़ो, माफ़ी मांगो, रिश्ते जोड़ो, अल्लाह के करीब आओ। छोटा सा अमल प्लान, इजी रूटीन। अगर आप सिंपल रखना चाहें, 2 रकत तौबा, 2 रकत हाजत, सूरह यासीन या कुरान तिलावत, 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह, 100 दुरूद, दिल से दुआ, बस यही काफ़ी है। अल्लाह क्वांटिटी नहीं, नीयत देखता है।